أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 سے 84 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم جس دن ندعو ہم بلائیں گے کل اناسن سب لوگوں کو بی امامہم ان کے اماموں کے ساتھ. فمن پس جو کوئی اوتیا دیا گیا کتابہ اپنی کتاب اپنا اعمال نامہ بیمینہ یمین کہتے ہیں دائیں سائڈ کو اپنے دائیں ہاتھ میں. فاولئک تو وہ لوگ یقرؤون پڑھیں گے. قرأ یقرأ ہوتا ہے پڑھنا. کتابہم اپنی کتاب یا اپنا نامہ اعمال. ولا یظلمون اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. مجہول ہے ظالمہ سے یظلم ظلم کیا جائے گا جمع کا ہے اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. فتیلا کھجور کی گھٹلی کے دھاگے کے برابر. فتیل کہتے ہیں اس دھاگے کو جو کھجور کی گھٹلی کے اندر ہوتا ہے. اتنا اندر بھی نہیں اوپر ہی ہوتا ہے. کبھی آپ کھجور کی گٹھلی کو دیکھیں تو اس کے اوپر ایک لیئر سی بھی ہوتی ہے اور ایک دھاگا سا بھی ہوتا ہے. بہت چھوٹا اور باریک ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ مثال دی گئی ہے. مثالیں بھی ظاہر ہے جو عربوں کو کہ وہاں پہ جو چیزیں پائی جاتی تھیں انہی کی مثالیں دی جاتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ بھی کسی چھوٹے سے چھوٹی بات کو بیان کرنے کے لیے فتیل کی مثال دیتے ہوں گے تو اس لیے فرمایا کہ اس دن ایک کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی ظلم کرے گا. یعنی ایک ہمیں ویژولائز کروایا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھو ذرا غور کرو دھیان کرو اس دن کا خیال کرو جس دن تمام لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور انہیں اس طرح بلایا جائے گا کہ ہر گروہ اپنے اپنے لیڈر کے ساتھ حاضر ہوگا. امام کون ہوتا ہے؟ پیشوا جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے جو آپ کا رہنما ہوتا ہے اس کے ساتھ ہر گروہ پیش ہوگا. پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کو اللہ نے تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. پھر انسان کو اس کائنات میں جب اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے تو اس کا محاسبہ بھی ہوگا. تو یہ محاسبہ کیسے ہوگا کہ ہر گروہ اپنے اپنے لیڈر کے ساتھ آئے گا. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ اور جو کوئی ہوا فی هَٰذِهِ اس دنیا میں أَعْمَىٰ اندھا. امیون کا لفظ ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ اندھے تو أَعْمَىٰ اندھا. فَهُوَ تو وہ فی الآخرۃ أَعْمَىٰ وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِیلًا اور وہ
بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا راہ سے. جو لوگ دنیا میں بصیرت کی آنکھ نہیں کھولتے، پوری زندگی جانوروں کی طرح ہی گزار دیتے ہیں. جانوروں کا دیکھنا، جانوروں کا سننا کیسا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھ سکتے، وہ کسی چیز میں غور و فکر نہیں کر سکتے. وہ ان کا سننا بس ایسے ہی ہے کہ ان آوازیں ہی سن سکتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں، بس چیزوں کو صرف دیکھتے ہیں. تو اگر انسان بھی ایسے ہی دیکھتا ہے، نہ وہ کائنات کی بے شمار نشانیوں میں اللہ نے جو بے شمار چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں ان کو چشم بصیرت سے نہیں دیکھتا، ان کے ذریعے اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، تو اس کی زندگی ایک اندھے جیسی زندگی ہے. ایسے شخص کو قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ وہ اندھا ہوگا. جو دنیا میں اندھا بن کے رہا، جنہیں کچھ نظر نہیں آتا، اپنے مطلب کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن کسی چیز کو بھی دیکھ کے ان کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اس کو بنانے والا کتنا عظیم ہوگا. تو ایسے شخص کو اندھا کہا ہے قرآن نے. ومن کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا بن کے رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وہ بہت بھٹکا ہوا ہوگا. وَإِن قَعَدُوا، یہ جو ان ہے یہاں پہ اس کا مطلب بے شک ہے، یقیناً ہے. قعدو، قعدہ یقیدو کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونا. وَإِن قَعَدُوا، اور یقیناً قریب تھا، لَيَفْتِنُونَکَ، کہ ضرور یہ فتنہ میں ڈال دیتے کا آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً یہ بات قریب ہی تھی کہ یہ لوگ آپ کو لازمی طور پر بہکا دیتے. ان الذی، اس سے جو، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو اس بات پہ تلے ہوئے تھے کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں. کس چیز سے؟ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. لِتَفْتَرِیَ عَلَیْنَا، لی تاکہ، تفتری یا افطرا، یفتری، افطراؤں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ گھڑنا. تاکہ آپ جھوٹ گھڑ لیں، علینا، ہم پر، غیرہ، اس کے سوا، یعنی وہ جو آیات ہم نے نازل کی ہیں ان کو آپ بدل دیں. یہ تو اس پہ تلے ہوئے تھے. وَإِذَن، اور تب اگر آپ ایسا کر لیتے، وَإِذَن لَاتَّخَذُوكَ، وَإِذَن لَاتَّخَذُوكَ، اور اس وقت، اذن، اس وقت، لام تاکید کے لیے، ضرور، اتخذو، وہ بنا لیتے، کا آپ کو، خلیلا، دوست. اور اس وقت وہ ضرور آپ کو دوست بنا لیتے، خلیل بنا لیتے. یعنی اگر آپ ایسا کرتے، اگر آپ ایسا کرتے تب تو یہ لوگ آپ کو اپنا بڑا جگری دوست بنا لیتے. اچھا، یہ جو مضمون ہے یہ بہت بڑا نازک بھی ہے، اور یہاں سے یہ ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ کس قدر دباؤ تھا قریش مکہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک طرف تو وہ اس بات پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ قرآن کے احکام میں کچھ نرمی پیدا کریں، اس کلام میں کچھ ترمیم کر لیں، کچھ اپنی منوائیں، کچھ ہماری مانیں. کہ ہم اس سے پہلے سورہ یونس کی آیت 15 میں بھی پڑھ چکے ہیں، جب ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا پھر اسی میں کچھ رد و بدل کر لیں. ایک تو یہ ان کی طرف سے دباؤ تھا آپ پہ. دوسری طرف وہ مسلسل یہ مطالبہ کیے جاتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی دکھائیے، کوئی معجزہ لے کے آئیں. اتنا وہ زور پکڑ چکا تھا یہ مطالبہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش بھی
یہی تھی کہ اللہ انہیں کوئی معجزہ دکھا کیوں نہیں دیتے، لیکن اللہ کا اس بارے میں فیصلہ تھا کہ انہیں کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ سورہ انعام 35 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کا جو دو ٹوک فیصلہ تھا وہ کیا تھا؟ بڑی وہ سخت سی آیات ہیں، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، اور اگر آپ پر ان کی یہ بے اعتنائی گراں گزرتی ہے تو اگر آپ پھر استطاعت رکھتے ہیں تو زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں اور لے آئیں ان کے لیے کوئی معجزہ۔ چنانچہ ان دونوں باتوں سے حضور کو شدید دباؤ کا سامنا تھا، اور یہ جو آیت ہے اس میں اسی دباؤ کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ لوگ تو اس بات پہ تلے ہوئے تھے کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور چیز گھڑ کر ہم سے ہماری طرف منسوب کر دیں، جھوٹ گھڑ لیں ہم پر اس کے سوا، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور اگر آپ نے ایسا کیا ہوتا وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تب تو یہ لوگ آپ کو اپنا دلی دوست بنا لیتے۔ اور تاریخ میں ہمیں ایسی باتوں کا پتہ چلتا بھی ہے کہ وہ ایسے آپ کے پاس لے کے آتے تھے مطالبات کہ ہاں اگر آپ ہماری بات مان لیں تو ہم آپ کو اپنا لیڈر بنا لیں گے، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا دیں گے، اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم بے پناہ دولت آپ کو دے دیں گے، اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے حسین ترین عورت کا انتخاب کریں گے، آپ جو بھی کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے، لیکن آپ ہماری بات مان لیں۔ وَلَوْلَا ثَبَّتْنَاكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر یہ نہ ہوتا ان یہ کہ ثبتناکا ثابت قدم رکھا ہم نے آپ کو، ثابت قدم رکھا نہ ہم نے کہا آپ کو، لقد کتا البتہ تحقیق قریب تھا، ترکنو کہ آپ مائل ہو جاتے الیہم ان کی طرف، شیئن کچھ، قلیلا تھوڑا سا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 میں اسی طرح فرمایا گیا تھا نا، یعنی جب عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو قصد کر ہی لیا تھا اس کا، یعنی یوسف کا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی قصد کر ہی لیتے، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر وہ اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے، اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے، یعنی یہ امکان تھا کہ ایک بشر ہونے کی حیثیت سے وہ بھی کوئی برا ارادہ کر بیٹھتے، مگر اللہ نے انہیں اس سے محفوظ رکھنے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہاں اسی طرح فرمایا گیا کہ اگر ہم نے آپ کے پاؤں جما کر آپ کے دل کو اچھی طرح سے مضبوط نہ کر دیا ہوتا تو قریب تھا کہ آپ کسی نہ کسی حد تک ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ ان الفاظ سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور میں قریش مکہ کی طرف سے کس قدر شدید دباؤ تھا۔ اذل اذقناک، اذن تب، اس وقت، ضرور، اذقنا ہم چکھاتے کا آپ کو ضعف الحیات، دگنا عذاب دنیا کا، وضعف المماتی، اور دگنا عذاب موت کا، ثم لا تجدو، پھر آپ نہ پاتے، لکا اپنے لیے، علینا ہمارے خلاف، نصیرا کوئی مددگار۔ رب تو رب ہے اور بندہ بندہ ہی، بڑا نازک مضمون ہے اس آیت کا، اور بڑے غور سے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہے،
لیکن اس میں جو سختی کا رخ ہے نا، وہ ان لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے آپ کے مقابلے میں ایسے حالات پیدا کر دیے تھے۔ اب نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ ایسا کرتے، لیکن ان لوگوں کو بتانے کے لیے جو آپ کو اس بات پہ مجبور کر رہے تھے کہ آپ قرآن میں کوئی تبدیلی کر دیں، کچھ کمی بیشی کر لیں، کچھ اپنی منوائیں، کچھ ہماری مانیں، ان کو سنایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ایسے حالات پیدا کر رکھے تھے کہ تم جو چاہو کر لو، ہمارے نبی تمہارے اس دباؤ میں آ کر تمہارے مطالبات کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ وَإِن قَعَدُوا، اور بلا شبہ قریب تھے، یہاں پھر ان کا مطلب بے شک، یقیناً، قَعَدُوا یہ بھی لفظ بار بار آ رہا ہے، قریب تھے، لَيَسْتَفِزُّونَکَ کہ وہ ضرور پھسلا دیں آپ کو، کہ وہ ضرور قدم اکھاڑ دیں آپ کے، من الارض زمین سے، لیخرجوک تاکہ وہ نکال دیں آپ کو، منہا اس سے، وَإِذًا اور اس وقت، لا یلبسون نہیں وہ ٹھہریں گے، خلافک آپ کے بعد، الا قلیلا مگر بہت ہی کم، بہت ہی تھوڑا۔ وہ تو آپ کو مکہ سے نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو وہ خود بھی نہیں ٹھہریں گے آپ کے بعد، بس تھوڑا سا عرصہ ہے۔ یہ مکی دور کے آخری دنوں کی بات ہے، ہاں ان حالات کی جھلک ہے جب اس کشمکش کی شدت انتہا کو پہنچ چکی تھی اور حالات بہت نازک رخ اختیار کر چکی تھی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش کی جو منصوبہ بندی کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں ایک پیشین گوئی بھی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو آپ کے بعد یہ لوگ خود بھی یہاں پر زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتے۔ پھر ایسا ہی ہوا، ان کے اکثر سردار تو 2 ہجری میں بدر میں قتل ہو گئے، اور پھر اس 8 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ تسلط قائم ہو گیا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک، سنت طریقہ، یعنی ہمارا طریقہ تو یہی رہا ہے، من جن کو بھی، قد ارسلنا تحقیق ہم نے بھیجا، قبل کا آپ سے پہلے، ان رسولنا اپنے رسولوں میں سے، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے، جتنے بھی رسول آئے ان کے بارے میں ہمارا قانون تھا کہ رسول کی ہجرت کے بعد اگر اس قوم پر سے اللہ کی، چونکہ نبی یا رسول جب نکال لیا جاتا اس قوم سے تو پھر ان پر سے اللہ کی امان بھی اٹھا لی جاتی، اس کے بعد وہ قوم بہت جلد عذاب سے دوچار ہو جاتی تھی۔ یہی اللہ کی سنت رہی ہے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، بہت اہم آیت ہے نمازوں کی، پنجگانہ نمازوں کے بارے میں۔ اقیم الصلاۃ نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس سورج ڈھلنے سے، الی غسق اللیل رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر اور فجر کا قرآن، ان قرآن الفجر بے شک فجر کا قرآن، کان مشہودا حاضر ہونے کا باعث ہے، یعنی فرشتوں کے حاضر ہونے کا باعث ہے۔ یہ حکم نماز کے بارے میں ہے۔ سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ہی ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا، پھر عصر،
مغرب اور عشاء کی نمازوں کا ایک سلسلہ ہے جو رات گئے تک جاری ہے۔ پانچوں نمازیں ان کا جو باقاعدہ وقت ہے پانچوں نمازوں کا، ان کے بارے میں یہ ایک عمومی سا حکم ہے۔ ہر نماز کے وقت کی جو خصوصیت کے ساتھ نشاندہی ہے وہ تو بعد میں کی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹائم نمازوں کے بتائے، پھر آپ نے حدیث میں ہمیں بتائے ہیں باقاعدہ نمازوں کے اوقات کے بارے میں۔ بس قرآن میں اتنا ہی ہے کہ بس نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے، یعنی سورج جب ڈھل جاتا ہے نا، نمازوں کے اوقات شروع ہو جاتے ہیں۔ سورج ڈھلنے سے لے کر جب کسی بھی شخص کا سایہ دگنا ہو جاتا ہے اس کے سائے سے، اس وقت تک ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، غروب ہوتے ہی سورج مغرب، اور پھر اس کے کچھ دیر کے بعد الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک۔ یہ تو بھی 4 نماز۔ وقرآن الفجر، خصوصی طور پہ فجر کی نماز کے لیے قرآن الفجر کہا گیا ہے۔ گویا فجر کا وقت نماز کا اور قرات کے اعتبار سے بھی یہ وقت خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ساری رات انسان سکون سے وقت گزارتا ہے، فجر کے وقت تازہ دم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نماز میں اس کی حضوری، اللہ کے سامنے اس کے دل کی حاضری کی کیفیت بہتر ہونی چاہیے، اور اگر انسان کوشش کرے تو بہتر ہوتی بھی ہے۔ اس کے علاوہ فجر کا وقت فرشتوں کی حاضری کے اعتبار سے بھی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں وہ صبح اور عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے۔ چنانچہ صبح کی نماز میں عصر کی نماز میں بھی دونوں جماعتوں کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، یعنی دونوں اوقات کے، ڈیوٹی سے فارغ ہو کر جانے والے بھی اور آئندہ ڈیوٹی کا چارج لینے والے بھی، وہ دونوں فجر میں بھی حاضر ہوتے ہیں اور وہ دونوں عصر میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ عصر کے وقت وہ فرشتے واپس جا رہے ہوتے ہیں جو فجر کے وقت آئے تھے، اور دوسرے نئے فرشتے آ جاتے ہیں، لہٰذا دونوں عصر کی نماز میں موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ فجر تک رہتے ہیں عصر والے، عصر کے ٹائم پہ دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں جنہوں نے عصر کے ٹائم تک رہنا ہے، لہٰذا فجر کی نماز میں پھر وہ دونوں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا مشہود ہے، فرشتوں کے حاضر ہونے کا باعث ہے۔ وَمِنَ اللیل، اور رات میں سے کچھ، فتہجد، آپ تہجد پڑھیں، آپ جاگیے، رات کے ایک حصے میں آپ جاگیے، بھی، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ، فتہجد بھی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا انذر بھی، اس کے ساتھ ڈرائیے، ایک جگہ پڑھا ذکر بھی، اس کے ساتھ آپ نصیحت کیجئے، یہاں کہا جا رہا ہے فتہجد بھی، اس کے ساتھ تہجد پڑھیں، یعنی قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں۔ نافلۃ اللہ، یہ زائد ہے آپ کے لیے، نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد چیز، نفل کہتے ہی زائد چیز کو، جو بھی ہم نفل پڑھتے ہیں وہ فرض کے علاوہ ہوتے ہیں، تو اضافی چیز ہے آپ کے لیے۔ عسا، امید ہے، ان یب عسا کا، یہ کہ کھڑا کرے گا آپ کو، ربو کا، آپ کا رب، مقام محمودا، مقام محمود میں، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا گیا ہے کہ رات کا ایک حصہ آپ قرآن کے ساتھ جاگیے، تہجد کی نماز آپ قرآن کے ساتھ پڑھیں۔ تہجد کا مقصد یہ اور اس کی روح یہی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ تہجد پڑھنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ مقام محمود بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں اور جنت میں فائز کیا جائے گا، اور اسی کی شاید کیا یقیناً ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز اذان کے بعد، اللہم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، وابعثہ مقاما محمودا۔ اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرنا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ فرمایا ہے کہ آپ رات کو کچھ حصہ قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ وقل ربی ادخلنی، اور کہیے اے میرے رب ادخلنی مجھے داخل کر، مدخل صدق داخل کرنا سچائی کے ساتھ، واخرجنی اور مجھے نکال، مخرج صدق نکالنا سچائی کے ساتھ، واجعل لی اور کر دے میرے لیے من لدنک اپنی طرف سے سلطان نصیرا غلبہ مدد دینے والا۔ یہ ہجرت کی دعا ہے، جب ہجرت کا حکم آیا تو ساتھ ہی یہ دعا بھی آپ کو تعلیم کر دی گئی کہ اللہ تو مجھے جہاں بھی داخل فرما، یعنی مدینہ میں عزت و تکریم کے ساتھ داخل فرما، وہاں پر میرا داخلہ سچا داخلہ ہو، اور یہاں مکہ سے مجھے نکالنا ہے تو باعزت طریقے سے نکال، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما۔ مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس نئے دور کا آغاز ہوا، اس میں اپنے دین کے غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے اور آپ کو وہ قوت اور اقتدار عطا فرمایا جس سے دین کی عملی تنفیذ کا کام آسان ہو گیا۔ اور اس دعا میں آپ کو وہی کچھ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے جو عنقریب آپ کو ملنے والا تھا۔ آپ ایک مدینہ میں آپ کا استقبال ایک بادشاہ کی طرح ہوا، سب قبائل نے آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا، اور سو خزرج کے قبائل نے، یہودیوں کے تینوں قبیلے ایک معاہدے کے ذریعے آپ کی مرضی کے تابع ہو گئے، اور آپ وہاں داخل ہوتے ہی وہاں کے بے تاج بادشاہ بن گئے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ اور کہہ دیجئے آ گیا حق، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور مٹ گیا باطل، ان الباطل کان زہوقا بے شک باطل ہے ہی مٹنے والا۔ باطل کو ثبات نہیں ہے، جب بھی اس کا حق کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو باطل ہمیشہ پسپائی اختیار کرتا ہے۔ بظاہر تو ابھی اس انقلاب کے آثار نمودار نہیں ہوئے تھے، 8 سال کے بعد مکہ فتح ہونے والا تھا، لیکن عالم امر میں چونکہ اس کا فیصلہ ہو چکا تھا، لہٰذا ابھی سے آپ کی زبان مبارک سے حق کی آمد اور باطل کے مٹ جانے کا اعلان کرایا جا رہا ہے۔ وہ آیت ہے جو آپ نے مکہ فتح ہونے کے بعد جب آپ بت توڑ رہے تھے، پھر آپ یہی آیت پڑھ رہے تھے ساتھ ساتھ، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے، ما ہوا وہ جو کہ شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور نہیں وہ زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں۔ پھر قرآن کا لفظ یہاں پہ آیا، بار بار اس صورت میں قرآن کا لفظ آ رہا ہے، کسی صورت میں اتنی دفعہ نہیں آیا قرآن کا۔ اس آیت میں قرآن کے احکام کو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت قرار دیا گیا ہے، جیسے سورہ یونس کی آیت میں جاءکم موعظۃ شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لیکن یہ ظالموں کو تو خسارے ہی میں بڑھاتا ہے، ظالموں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یذل بہ الا الفاسقین، یہ شفا اور رحمت مومنوں کے لیے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم انعام کریں، للانسانی انسان پر، آرزا تو منہ موڑ لیتا ہے، فنا دور کر لیتا ہے، کنی کتراتا ہے۔ نا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنی کتراتا ہے۔ بجانبی دور کر لیتا ہے اپنے پہلو کو، بجانبی اپنے پہلو کو دور کر لیتا ہے، یعنی ہم سے کنی کترانے لگتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں، اس پہ انعام کرتے ہیں، اس کو اپنی نعمتیں دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب پہنچے اسے تکلیف، کانا یئوسا تو وہ ہو جاتا ہے بہت ہی نا امید۔ یہ انسان کا رویہ بتایا جا رہا ہے، انسان کی، اللہ نے اپنے بندے کو پیدا کیا، اسے پتا ہے میرا بندہ کیسا ہے اور ایسا ہی ہے وہ۔ واقعی جب انسان پہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں تو وہ اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے، بے شمار نعمتیں پا کے بھی وہ غافل ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے بس یہ میری ہی محنت کا نتیجہ ہے۔ پھر جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر مایوسیوں میں کھو جاتا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر، شاکلہ پر۔ فربکم عالم، بس تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے، بمن، اس کو جو ہوا اہدا، وہ زیادہ، سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے، اہدا سبیلا، جو بہت زیادہ ہدایت پر ہے، سبیلا راستے کی طرف۔ شاکلہ کیا ہے؟ شاکلہ سے مراد ہر انسان کی شخصیت کا ایک مخصوص سانچہ ہے۔ جیسے ہم کوئی چیز اگر برف نہیں جماتے جیسے فریزر میں، تو ہم ایک آئس کیوب کا ایک سانچہ ہوتا ہے ہمارے پاس آئس کیوبس بنانے کے لیے، اس سانچے میں ہم پانی ڈالتے ہیں تو اسی شکل کی برف بن کے نکل آتی ہے۔ مختلف چیزوں کے لیے بچے جیلی رکھتے ہیں تو وہ اسی شیپ میں ڈھل جاتی، اس کو سانچہ کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی انسان کی شخصیت بھی جو ہے نا، اس کا بھی ایک سانچہ ہوتا ہے۔ انسانی شخصیت کے مخصوص سانچے کی تشکیل میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک جینس اور دوسرا اس کا ماحول۔ وہ یہ دونوں چیزوں کے ملنے سے انسان کی شخصیت جو بنتی ہے وہی اس کا شاکلہ ہے۔ کسی نے نیکی اور برائی کے لیے جو بھی محنت اور کوشش کرنی ہے وہ اس شاکلہ کے اندر رہ کر ہی کرنی ہے، اس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کسی انسان کا شاکلہ ہی یہ تعین کرتا ہے کہ وہ شخص کیا کرے گا۔ وہ نہ تو ان سے آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ہی ان سے تجاوز کر سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر عمل کرنے کا وہ مکلف بھی نہیں ہے، یعنی اسے اپنی کھال کے اندر رہ کے ہی کام کرنا ہے، بہرحال وہ اپنی کھال سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کس کو کس طرح کا شاکلہ دیا ہے، اور ہر شخص سے اس کے شاکلہ کے مطابق ہی حساب لے گا۔ یہ جب ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تھی، سورہ بقرہ کی کچھ جو آخری آیات تھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس میں یہی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک شخص مثلا فار ایگزامپل اس کو ماحول ہی ایسا نہیں ملا کہ وہ کچھ پڑھ سکتا، اس کے ماں باپ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اس کو ظاہر جینز میں بھی ایسی اس کی کوئی بہت وہ انٹلیکچوئل نہیں تھا، تو ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور ہیں یا کوئی گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں، بعض کا اگر آپ چاہیں نا کہ ان کو نماز یا قرآن پڑھائیں، ان کے منہ پہ الفاظ ہی نہیں آ رہے ہوتے، ان سے وہ لفظ ہی نہیں پڑھے جا رہے ہوتے، تو کیا اب ان کا اور ہمارا حساب ایک جیسا اگر ہو تو یہ تو پھر انصاف کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے پھر جیسا شاکلہ کسی کو دیا ہے، حساب پھر اس کے مطابق ہی اللہ لے گا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔
آپ دیکھیں کہ ہم بھی جب صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں نا، بہت اپنے آپ کو حاتم تائی کی صف میں نہ کھڑا کر دیا کریں کہ بھی میں نے تو ہزاروں صدقہ کر دیا، یہ دیکھیں نا یہ لوگ تو 100 روپیہ کر رہے ہوتے، بھئی وہ اپنے شاکلہ کے مطابق کر رہے ہیں، ان کا وہی 100 پتہ نہیں اللہ کے ہاں آپ کے سے کتنا بڑھ جائے، اور ان کی وہی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، کیونکہ ان کے پاس علم ہی اتنا ہے، وہ اللہ کے یہاں پتہ نہیں کتنی ان کی قدر. جیسے ایک شخص غزوہ تبوک میں چند کھجوریں پوری رات کی محنت کے عوض کما کے لایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پورے ڈھیر کے اوپر رکھ دو. یعنی ان چند کھجوروں کی قدر و منزلت سب سے بڑھ گئی جنہوں نے لاکھوں دیا تھا، کیونکہ اس کا شاکلہ اتنا ہی تھا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگی میرا خیال ہے اس بات کی. اور ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، اچھا ماحول بھی دیا ہے، اس کو ذہن بھی دیا ہے، صلاحیتیں بھی دی ہیں اور تعلیم بھی دی ہے، اب دوسرا شخص ہے وہ ان ساری چیزوں سے محروم ہے، تو دونوں کے پاس مارکس سیم نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ غریب شخص 33 نمبر لے کے پاس ہو جائے اور آپ 80 نمبر لے کے بھی فیل ہو جائے. اس لیے ربکم عالم، تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، اس کو جو سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے. اس لیے ہم اپنا کوئی تعین نہ کیا کریں کہ ہم بہت ہدایت میں ہیں، ہم بہت آگے نکل گئے ہیں لوگوں سے. تلاوت سنتے ہیں. اچھا، آپ کو پڑھاتے ہوئے جو میری آواز کے اتار چڑھاؤ بھی ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ تو نہیں کہنا چاہیے، جو کھانسی آتی ہے کبھی، اور ظاہر ہے آپ کو اس سے اریٹیشن تو ہوتی ہوگی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں چھوڑوں نہ اس کو. اس تکلیف میں بھی اگر میں اس سے الگ ہو گئی نا تو بہت غفلت میں چلی جاؤں گی. اس کے ساتھ جڑے رہنا بھی میرے لیے بہت ایک آکسیجن کی طرح سے ہے. اس لیے آپ بھی برداشت کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ کھانسی ٹھیک کر دے تاکہ میری آواز جو ہے وہ ٹھیک رہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا.
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا